کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی مقابلے جاری و ساری ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، درجہ مدنی کے مدنی مقابلے، اور جو ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ گئیں وہ تو مبارکباد، لیکن جو آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں، جو پیچھے کی جانب رہ گئیں، ان کو ایک موقع مزید اور دیا جا رہا ہے۔ جو ٹیمیں آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں، سلسلے میں رہ گئیں، ان کے نام یہ ہیں: خانپور، سکر، گلزار طیبہ سرگودا، باب المدینہ کراچی، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، مظفر آباد کشمیر، ٹھٹا اور سبی بلوچستان کے طلباء۔ تو یہ ٹیمیں 8 جو آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں۔ پہلا مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے خانپور اور سکر کے درمیان، اور دوسرا مدنی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل گلزار طیبہ سرگودا اور باب المدینہ کی ٹیموں کے درمیان۔ تو پہلا مدنی مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ دائیں جانب کون سی ٹیم ہے، اس کا نام اور تعارف؟ محمد ابراہیم بن محمد ایوب اتاری، جامعۃ المدینہ سکر۔ سکر سے آئی بھی ٹیم، ماشاءاللہ عز و جل۔ احمد رضا بن عبدالرزاق اتاری، جامعۃ المدینہ سکر۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ احمد رضا بھائی، سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا جی۔ تیسرے طالب علم محمد بلال بن احسان، جامعۃ المدینہ فاروق نگر لاڑکانہ۔ بلال بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ دوسری جانب ہے خانپور جی، پہلے طالب علم محمد صابر بن محمد ذوالفقار، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانپور۔ صابر بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ دوسرے طالب علم محمد احمد اتاری بن اختر علی، جامعۃ المدینہ صادق آباد۔ جی احمد رضا بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید۔ ایک احمد رضا اس طرف ہیں تو ایک احمد رضا اس طرف ہیں، اب دیکھیں مقابلہ کس طرف جاتا ہے جی۔ تیسرے طالب علم محمد عمر فاروق اتاری بن محمد جمیل اختر، جامعۃ المدینہ صادق آباد۔ عمر فاروق اتاری، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ تو آج کے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تین سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے۔ پہلا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا شعر مکمل کیجئے، تیسرا سفر ہے مگر اکیلے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ طریقہ کار یہ ہوگا، دونوں ہی ٹیموں سے 4 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، یعنی ٹوٹل آپ 8 نمبر حاصل کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ باب الاسلام سندھ سکر، آپ کی جانب پہلا سوال۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد اور ان کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد بتانی ہے اور مشرکین کی تعداد بتانی ہے۔ مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی اور کفار کی کتنی تعداد تھی؟ مسلمان کی تعداد 3000 اور کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ اور اس طرح ایک ایک نمبر آپ کا بڑا قیمتی ہے۔ مبارک کہ آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ خانپور کے طلباء، علماء انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہیں، تو کیا یہ میراث دینار و درہم سے ہوگی؟
علماء انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں، تو کیا یہ میراث دینار و درہم سے ہوگی؟ نہیں، یہ میراث درہم و دینار کی نہیں ہوگی، یہ علم کی میراث ہوگی، اور تحقیق جس نے علم کو پا لیا تحقیق اس نے ایک بڑا حصے کو پا لیا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سکر کی جانب دوسرا سوال۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع البحرین کا سفر کرنے کے لیے کس کو اپنا رفیق بنایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں اپنا کس کو رفیق بنایا تھا؟ اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال آپ کی جانب۔ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص دن بھر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، گرچہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں، یعنی بہت زیادہ گناہ ہوں، وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 2 سوالات کمپلیٹ ہوئے، 4 نمبر آپ دونوں نے حاصل کر لیے۔ اب طریقہ کار یہ ہوگا، اب آپ سے جو سوالات کیے جائیں گے اس میں آپ کو آپشن بھی دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے آپشن کا انتخاب کیا کہ ہمیں آپشن دے دیں، اشارے دے دیں، تو آپ کو 3 اشارے دیے جائیں گے، لیکن اب آپ کو صحیح جواب بتانے پر 1 نمبر دیا جائے گا، ٹھیک؟ سکر کے طلبہ، آپ کی جانب تیسرا سوال۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر چینٹی کی آواز سن کر مسکرا دیے تھے، بتائیے آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز کتنی میل کی دوری سے سنی تھی؟ چینٹی نے آواز دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری پر چونٹی کی آواز کو سن لیا تھا، اور 3 میل کی دوری پر چونٹی کی آواز کو سن لینا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ بھی بیان کر دیا، اور 3 میل کی دوری سے، تو اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 2 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ اچھے کھانے پکانے سے متعلق سوال آیا ہے۔ وہ کون سا دن ہے کہ اس دن جو اپنے گھر میں اچھے کھانے پکائے گا تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی؟ وہ دن آئے تو اچھے کھانے پکائیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن۔ آپ نے جواب دیا 10 محرم الحرام، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1 رمضان، لیکن درست جو ہے وہ 10 محرم الحرام ہی ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اشارہ لیتے تو 1 رمضان 1 محرم الحرام، اور درست جواب ہے 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سکر کی جانب چوتھا سوال، 6 نمبر آپ حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ مہینہ اور تاریخ بتائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ مہینہ اور تاریخ بتانا ہے۔ اگر پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ہم سے آپشن لے سکتے ہیں، 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے۔ مشورہ جاری ہے، مشورے کے بعد کیا جواب آ رہا ہے؟ آپشن 10 شوال المکرم، دوسرا 1 محرم الحرام، تیسرا 21 رمضان المبارک۔ 10 شوال المکرم، 1 محرم الحرام، 21 رمضان المبارک۔ پھر مشورے کی جانب بڑھ چکے ہیں، مشورہ جاری ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے جی 1 محرم الحرام۔ آپ نے جواب دیا 1 محرم الحرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس طرح آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، لیکن آپ کو 2 نمبر نہیں 1 نمبر دیا جائے گا۔
جی آپ کی جانب آ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ آپشن ہیں آپ کے پاس، اشارے ہیں آپ کے پاس، لے سکتے ہیں. ابھی تک 2 نمبر آپ کو دیے جائیں گے اگر جواب دے دیا درست. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ آپشن دیجیے. شعبان المعظم، رمضان المبارک، یا ربیع النور شریف؟ شعبان المعظم. آپ نے جواب دیا شعبان المعظم. اور وہ مبارک مہینہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، وہ مہینہ ہے شعبان المعظم. سبحان اللہ. 4 شعبان المعظم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. تو آپ کا جواب درست ہے. اس طرح میرا خیال میں برابر رہا معاملہ، اور یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. دیکھیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سکر کے طلبہ نے 7 نمبر حاصل کیے اور خانپور کے طلبہ نے بھی 7 نمبر حاصل کیے. ابھی تک مدنی مقابلہ برابر جاری ہے. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر ٹیم سے 2 شعر معلوم کیے جائیں گے اور درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. ٹوٹل آپ 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 شعر ہیں اور صرف 2 اسلامی بھائیوں سے معلوم کیے جائیں گے، اور وہ بھی ہوگا سفر مگر اکیلے. پہلے کون جواب دے گا ڈیسائیڈ کر لیں. ایک کو تھوڑا آرام کروائیے. کون حصہ لے گا اس میں آپ کی طرف سے؟ آپ ابراہیم بھائی حصہ لیں گے، اور دوسرے بلال بھائی. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. ابراہیم بھائی آپ کے پاس جو ہے 4 لفظ بڑھ رہے ہیں. ایسا شعر سنانا ہے یہ 4 لفظ اس شعر میں آتے ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1 نا، نمبر 2 مجھے، نمبر 3 ذہن، نمبر 4 مدینہ. نا، مجھے، ذہن، مدینہ. ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں. نہ مجھے وسوسے آئیں نہ گندے خیالات، عطا ہو ذہن اور عقل کا قفل مدینہ. یا اپنی طرف سے شعر بنا لیا ہے. یہ کچھ امیر علیہ سنت کے الفاظ ہیں، کچھ آپ کے اپنے ڈالے ہوئے الفاظ ہیں. باپا جانی کا شعر سنانا ہے. انتخاب صحیح ہوا ہے شعر کا. نہ وسوسے آئیں نہ مجھے گندے خیالات، ٹھیک ہے. یا الہی عطا ہو زباں، یا الہی عطا ہو ذہن، یا الہی عطا ہو ذہن اور عقل کا قفل مدینہ. پھر اپنے الفاظ ڈال دیے آپ نے اس میں. جی وقت. ابراہیم بھائی آپ کا اختتام ہو گیا. پہلا شعر جو ہے صحیح پڑھ لیا. نہ وسوسے آئیں نہ مجھے گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ. آپ نے ایک مصرع صحیح پڑھ دیا، دوسرا مصرع صحیح نہیں بتا سکے، تو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں 1 نمبر. ٹھیک ہے. اگر آپ دونوں مصرع سنا دیتے تو آپ کو 2 نمبر مل جاتے. جی اس طرف سے کن 2 کا انتخاب ہوا ہے؟ عمر فاروق حصہ لیں گے اور دوسرے احمد رضا بھائی آپ تھوڑے سے ادھر آ جائیے. جی خانپور کے احمد رضا. نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 جائے، نمبر 3 ایک، نمبر 4 ہے. تقدیر، جائے، ایک، ہے.
25 سیکنڈ کا وقت ذہن پہ زور ڈال رہے ہیں، یہی ہے ذہنی آزمائش، اور شاید احمد رضا کے ساتھ ہو گئی ہے ذہنی آزمائش۔ تقدیر جائے ایک ہے، ایک ایک نمبر آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ تقدیر جائے ایک ہے۔ آپ کا وقت بیٹا اختتام ہوا۔ بگڑی تقدیر ابھی سنور جائے، دیر ایک جنبش قلم کی ہے۔ افسوس آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ بلال بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ نمبر 1 رضا، نمبر 2 نے، نمبر 3 میں، نمبر 4 کیا۔ رضا، نے، میں، کیا۔ ایسا شعر سنائیے جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں، نگاہیں نیچی رکھیے۔ رضا، نے، میں، کیا۔ الہی سن لے رضا جیتے، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، سگانے کوچے میں میرا چہرہ بحال کیا۔ سگانے کوچے میں میرا چہرہ بحال کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، صحیح انتخاب کر لیا۔ جی خانپور کے عمر فاروق، 4 لفظ آپ کی جانب۔ نمبر 1 رضا، نمبر 2 ہو، نمبر 3 سے، نمبر 4 تھے۔ رضا، ہو، سے، تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں کا حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ وہاں بٹے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جواب درست ہو گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ شعر مکمل کیجئے، اختتام ہوا۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی دکھائیے اسکور بورڈ۔ اس سیگمنٹ کے اختتام پر سکر کے طلبہ نے 3 نمبر حاصل کیے، خانپور کے طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے۔ 1 نمبر سے آگے کی جانب ہیں سکر کے طلبہ اور 1 نمبر پیچھے ہیں خانپور کے طلبہ۔ تو تیسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ ہر طالب علم سے ایک سوال کیا جائے گا اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، یعنی ٹوٹل آپ 6 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ اسکرین پر آپ کو جو ہے 1 سے لے کر 6 تک کے نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے۔ اس نمبر کے پیچھے ہوگا آپ کے لیے ایک سوال۔ جی ابراہیم، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے، دکھائیے 6 نمبر۔ 3 نمبر کا انتخاب ہوا۔ دیکھیے جی 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے۔ مفتی دعوت اسلامی کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علامہ فاروق المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا جواب ہوا بالکل درست۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی خانپور کے صابر اتاری آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی صابر بھائی انتخاب کیجئے۔ 5 نمبر۔ 5 نمبر کا انتخاب ہوا۔ 5 نمبر کے پیچھے بیٹا آپ کے لیے سوال آ رہا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ آپ نے جواب دیا بیت المقدس اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سکر کی جانب بڑھتے ہیں۔ احمد رضا انتخاب کیجئے۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے اور 2 نمبر کے پیچھے بیٹا آپ کے لیے سوال ہے یہ، جنت البقیع کس شہر میں ہے؟ مدینہ المنورہ۔
بہت آسان سوال آ گیا، جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی خانپور کے احمد رضا، انتخاب کیجئے بیٹا۔ 1 نمبر۔ 1 نمبر کا انتخاب ہوا احمد رضا کی طرف سے، اور 1 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے سوال ہے۔ رسالے کا نام مکمل کیجئے اور ان کا علاج، کس کا علاج؟ وسوسے اور ان کا علاج۔ آپ نے جواب دیا وسوسے اور ان کا علاج، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی آپ کی جانب آ رہے ہیں بلال بھائی۔ جی بلال بھائی انتخاب کیجئے۔ 4 نمبر۔ جی 4 نمبر کا انتخاب ہوا بلال کی طرف سے، اور 4 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے سوال ہے یہ، پنجندر پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ کون کون شامل ہیں، نام بتانا ہے۔ نمبر 1 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 کمپلیٹ ہو گئے، ان کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ یہاں سے تو کمپلیٹ ہو گئے، اب آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں عمر فاروق، ایک ہی نمبر بچا ہے، 6 نمبر کا کسی نے انتخاب نہیں کیا، عمر فاروق کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ 6 جی دکھائیے۔ ذوالجناحین یا طیار کن کا لقب ہے؟ حضرت جعفر طیار۔ حضرت سیدنا جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا۔ پہلا سیگمنٹ ہوا، دوسرا سیگمنٹ، تیسرا سیگمنٹ۔ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کون آگے کی جانب بڑھا ہے اور کون آج ہم سے تحفے لے کر رخصت ہو جائے گا۔ جی دکھائیے اسکور بورڈ۔ مگر اکیلے سکھر کے طلبہ نے بھی 6 نمبر حاصل کیے، خانپور کے طلبہ نے بھی 6 نمبر حاصل کیے، لیکن ٹوٹل اسکور بتا رہا ہے کہ خانپور کے طلبہ نے 15 نمبر حاصل کیے اور سکھر کے طلبہ 16 نمبر لے کے بڑھ چکے ہیں آگے کی جانب۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل، بہت بہت مبارک۔ جی مدنی تحفے لے کر آئیے، یہ دیجئے ہمارے طلبہ کو، یہ اپنے ہاتھ سے دیکھتے ہیں۔ چلیں ماشاء اللہ۔